جب کوفہ کی مسجد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کی پیروی اور اطاعت کیوں کی، تو آپ نے فرمایا اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے ایام میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ میری نماز کا مالک ابو بکر ہے تو میری حکومت کا اور معاملات کا مالک بھی ابو بکر ہوگا۔ یہ مولا کائنات کا اپنا بیان ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، محشر کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جو پہلی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یا دوسری یا تیسری، اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے۔ اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی اشخاص ہوتے تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرنا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت سے نہیں کہا بلکہ اپنی جماعت سے کہا کہ میرے اہل بیت کی اطاعت۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، ایک عام شخص یہ کام کر سکتا ہوتا تو خدا کی قسم اللہ کے نظام میں رسول خدا کی وصیت میں امام مہدی نہ ہوتے۔ نہیں، میری بیٹے بات میں بولا نہیں کریں، نہیں بیچ میں بولا نہیں کریں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال دو۔ دیکھیں اگر یہ کریں گے نا، میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گی، یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں بات شروع کرتا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں، آپ اپنی باری پہ ختم کرتے ہیں۔ صحیح، کوئی لڑائی نہیں زہرائی صاحب کے ساتھ، کسی شیعہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں۔ آپ کا موقف؟ میں نہیں، خلاصہ دے رہا ہوں، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ اچھا، نتیجہ میں دے رہا ہوں۔ خلفائے راشدین اربع یہ عالم بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، رشد و ہدایت پر بھی ہیں۔ جی، چاہیے کہ سنی خلفائے راشدین اربع کی اطاعت کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں۔ اور شیعہ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ تینوں خلفاء کی فرما برداری یا ان کے اقوال کو سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کو اپنانا یا سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ دوسرا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے مراد اولو الامر لیتے ہیں تو شافعیوں کو چاہیے وہ امام شافعی کی تقلید کریں، حنفیوں کو چاہیے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، مالکی امام مالک کی، اور امام احمد بن حنبل کی حنابلہ تقلید کریں جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقلید کی ہے امام احمد بن حنبل کی۔ اور تشیع حضرات سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اولو الامر سے مراد جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، آپ ان کی تقلید کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ بات یہاں مکمل ہو گئی۔ اب ایک بات ان کی گفتگو پر، اپنی بات کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا اولو الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول ہے۔ جی جی، رسولوں کی جماعت کے ساتھ کسی کا تقابل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحبی جماعت ہے۔ ہم کسی شخص کو، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، ہم ان کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتے کہ جو رسولوں کا مقام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اولو الامر ایسے ہوں جیسے رسول ہوتے ہیں تو پھر تو رسولوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، فرشتے اتار دیے جاتے، وہ معصوم ہیں، فرشتے ہی اس دنیا پر جو ہے وہ کیا کرتے، اپنے نظام کو چلاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے اندر تین شخصیات کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت۔ کیا مجھے زہرائی صاحب یہ بات سمجھا دیں گے، آج یہ مسئلہ سمجھا دیں گے کہ رسول اور اللہ کی ذات ایک ہوتی ہے؟ جس طریقے سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اولو الامر وہی ہوں جو صفات رسول کی ہیں، تو رسول کی بھی اطاعت کا حکم ہے، کیا رسول کی پھر وہ صفات ہوں گی جو اللہ کی صفات ہیں؟ اس میں تو تین شخصیات کا ذکر ہے نا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس میں فرق ہے، اقوال میں ہے، افعال میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اقوال میں بھی ہے، افعال میں بھی ہے، سکوت میں بھی ہے۔ اور اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ ان کے ان احکامات میں ہیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق ہو جائیں۔ اگر ان میں توائن کی نسبت پائی گئی تو ہم کسی اولو الامر کو پھر نہیں مانیں گے۔ یعنی اولو الامر کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہونا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ اولو الامر کا معصوم ہونا چاہیے، تو پھر میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ 12 ائمہ کے بارے میں تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان میں سے 10 کو تو حکومت ہی نہیں ملی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کو تو حکومت ملی ہے، باقی کو حکومت نہیں ملی۔ اچھا وہ سب کے سب دنیا سے سن لیں، آخری بات، وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب شیعہ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر یہ بولتے ہیں کہ امام غیب کی اطاعت کرتے ہیں تو بھائی اسلام کے اندر تو ظاہر کی اطاعت کا حکم ہے، کون کہاں ہے اس کی اطاعت کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کی، اگر مثال کے طور پر میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص آج امام جعفر صادق کی تقلید کرتا ہے، ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں کہتے، فقہی تقلید ٹھیک ہے۔ اچھا تو وہ کیسے معلوم ہوگی کہ یہ شخص وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ آج تک یہ 5 مسالک بنے ہوئے ہیں فقہ کے، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک عام بندہ پوچھے گا کہ بھائی وہ کدھر ہے، جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ امام اچھا پھر میں یہ بھی بتا دوں، آپ کی وساطت سے آج میں وابیان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں، جو تکڑا عالم ہوتا ہے جس کے اندر خود صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر سکے، اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے۔ جو بندہ خود قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کا حل فقہی طور پہ جانتا ہو،
اگر وہ فقہی طور پر مسائل نکال سکتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ کرے اس پہ عمل، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، مگر اتنا ضرور کرے کہ قرآن اور حدیث کا اس کو اتنا علم ہو کہ اگر کوئی اس کو حبر الامہ کا بھی لقب دے تو پھر وہ لقب اس پر سیٹ آئے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ علامہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہونے کی بات ہے، تو خیر جو آپ نے جو سوالات وارد کیے تھے میں ان کے پاس بعد میں پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس میں تو رسول کو الگ کہا گیا، اللہ کو الگ اس آیت کے اندر کہا گیا ہے، تو کیا پھر آپ رسول کو اللہ کے برابر سمجھیں گے؟ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اولو الامر معصوم ہونے چاہیے، یہ آپ کا قیاس یہ درست نہیں ہے، اس آیت کے اندر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں اولاد نہیں تھی، جی، تو لوگ تو اور بھی کئی موجود تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ یارثنی ویرث من آل یعقوب، تو اللہ رب العالمین نے جب وارث مانگا اپنا تو وہ وارث چاہتے تھے اپنے علم کا، اپنے نبوت کا، اپنے دین کا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر خداوند متعال نے کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے لڑک پن میں دانائی عطا کی تھی۔ تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ایسا حکیم و دانا جو دین کو جانتا ہو، جو تمام امور کو سمجھتا ہو، وہ شخص میسر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز، اور اللہ رب العالمین کی سنت یہی رہی ہے حضرت آدم سے لے کر کے وہ نبیوں کے بعد انبیاء کے وارث بنائے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر کر چکا ہوں کہ جب بھی نبی بنایا یا تو نبی کے بھائی کو بنایا، نبی کے بیٹے کو بنایا، یا ذریت میں سے رکھا آگے چل کر، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین جو ذریت انبیاء میں ہدایت والے تھے انہوں میں یہ مخصوص رکھی کہ صرف وہی لوگ اس منصب کو پہنچیں گے۔ تو یہ بات کہنا کہ اللہ رب العالمین تو تمام جہان کا خالق ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس دنیا میں ہم اس کے حکم کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے۔ صحیح ہے، یہ بات اللہ جو چاہتا ہے ہم سے، ہم اللہ کی اطاعت کریں رسول کے ذریعے۔ جب رسول دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ سوال بنتا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہو، اولو الامر معصوم ہو، رسول بھی معصوم ہے، تو آپ نے تو ملا دیا، ایک کر دیا۔ میں بتا رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال یہ کر رہے ہیں نا اللہ سے ملانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ سے ملانا، اللہ سے ملانا، یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال بنتا نہیں ہے۔ صحیح ہے، رسول کو اولو الامر سے ملانا یہ تو بنتا ہے، رسالت کو امامت سے ملانا یہ تو بنتا ہے، لیکن رسالت کو اللہ سے ملانا یہ بنتا نہیں، یہ بنتا نہیں ہے اصل میں۔ سوال پہلی بات یہ ہے، دیکھیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور کو سنبھالتے تھے، حکومت بھی انہوں نے کی، بازار کے اندر جو چیزیں بکتی تھی ان کی قیمت بھی رسول خدا کنٹرول کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے، تمام کے تمام امور کو دیکھتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے مطلقاً ان کی اطاعت واجب کی اور کہا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کریں اور تم بغیر کسی چوچرا کے اسے قبول کرو، تو پھر تم مومن بنو گے، اس کے علاوہ مومن کا ٹائٹل ہی کسی کو نہیں ملے گا۔ تو جب سب کچھ جو کچھ ہے وہ ہے وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، رسول کے آگے تسلیم ہونے کا۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں، امت کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، ہم اپنی طرف سے گھر سے بنا کر یہ چیزیں نہیں لائے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم خلیفتین ترکت فیکم الثقلین، اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ اور رہی بات، دیکھیں قرآن کی جب آپ تفسیر کرتے ہیں، جب قرآن کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ مثال کے طور پر اسے کسی بھی وقت کے لیے مشخص کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک استدلال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آج اس دور کے اندر اگر آپ اولو الامر والی آیت پڑھیں گے اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو رسول خدا نے کہا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو رسول خدا نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں امام کے لیے کہ اسے نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گئے، تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ قرآن والا ہی اولو الامر ہے جس کی ہمیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے۔ تو جس کی معرفت کے سوا اگر انسان دنیا سے جائے جاہلیت کی موت مر جائے تو وہ شخصیت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے تلاش کرے۔ اب اگر آپ اس کو تلاش کریں گے وہ شخصیت آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ آپ کو رسول خدا کی وصیت میں ملے گی۔
رسول خدا کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلفاء ہیں، 12 امیر ہیں، میں تمہیں کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی جماعت سے کہا ہے. تو یہ باتیں جو ہے ہم نے بارہا دہرائی ہیں. اور جو دیکھیں کہ مثال کے طور پہ عقیدے کی بات ہے تو جہاں میں ذاتی رائے تو قبول نہیں کروں گا نا. میں اگر میرے برابر میں کوئی اہل سنت بیٹھا ہے، آپ بھی اہل سنت ہیں، تو میں تمام علماء اہل سنت جن کا اجماع ہے اس بات پر کہ اولو الامر جو ہے وہ ہر دور کے اندر ہے، اور جو حاکم بنتا ہے وہی اولو الامر ہے. میں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس پوسٹ پر آ کر بیٹھے تو اس کی اطاعت میں نے تم پر واجب کی ہے. یہ تو قرآن میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے جو ہے موجود اس کی اطاعت کرو. تو کون مشخص کرے گا؟ آپ کو نماز بتانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے تو کہا نماز پڑھو. پڑھنی کیسے؟ رسول خدا نے. رسول نے بتایا. حج کیسے کرنا ہے؟ رسول نے بتایا. قرآن میں کیا حکم ہے کہ حج کرو؟ کرنا کیسے؟ رسول خدا نے بتایا. تو جب یہ حکم اترا ہے تو رسول خدا بتائیں گے نا. تو رسول خدا کی وصیتیں آپ کے پاس موجود ہیں. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دیکھیں نا، اگر کیونکہ رسول خدا آئے دنیا میں لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرنے کے لیے، اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی اشخاص ہوتے تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرنا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت سے نہیں کہا بلکہ اپنی جماعت سے کہا کہ میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا. اور اس اہل بیت کے اندر اشخاص کون ہیں؟ وہ اشخاص یا علی انت قسیم الجنہ والنار. مومن فقط وہ ہے جو علی سے محبت کرے. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جو علی سے بغض و عداوت رکھے. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی جو ہے نا وصیت کی ہوئی ہے. اب یہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 11 امام بے دردی سے شہید کیے گئے اور لوگوں کو ایک راہ دی گئی کہ بھئی جو حاکم وقت بنتا ہے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. کیا یزید کے ارد گرد علماء موجود نہیں تھے؟ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ اس کے حجاج بن یوسف کے ارد گرد علماء موجود نہیں ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ کون سے علماء ہوا کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو 1400 سال سے عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے، میں اس کی بات کروں گا کہ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بھی حاکم بنے اس کی تمام دلائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، تاریخی روایات موجود ہیں، اور ان کو جو بنتے گئے جن کو ہداروی صاحب بھی یزید کو کافر کہتے ہیں، اس کے برابر میں بھی تو لوگ بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ اولو الامر ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، جو اس کے خلاف خروج کرے گا اس کی قتال جائز ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو عمل آپ کے سامنے گزرا ہے، جو تاریخ گزری ہے، آپ اس سے جو ہے نا منہ نہیں پھیر سکتے. اب جو 11 امام شہید کر دیے گئے بے دردی سے، تو ایک امام جو ہے، فرق تو اتنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ متولد ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں متولد ہوں گے، لیکن غلبہ کس کے پاس ہے؟ پورے دین اسلام کا اللہ نے کس کے اختیار میں دیا ہے؟ اللہ نے اپنے امر کسے کہا ہے؟ امام مہدی. وہ بھی رسول خدا کی وصیت. امام مہدی کے موضوع پہ آئیں گے. نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں وہاں جا نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین اب جو یہ نظام بیان کیا گیا ہے، اللہ نے تو دے دیا کہ ٹھیک ہے جو نظام بیان کیا ہے، اب اللہ جب تک یہ نظام لوگوں نے جو بیان کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آشکار نہیں کرے گا، اپنی حجت کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ اللہ کی حکمت ہے. ٹھیک. اچھا، تو آپ دیکھ لیں آج دنیا کے اندر جو ظلم و فساد ہو رہا ہے، سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو اللہ کی طرف سے. میں ہزاروی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. علامہ صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ اولی الامر جو ہیں یہ معصوم نہیں ہو سکتا، انہوں نے استدلال یہ کیا کہ اولی الامر معصوم ہوں گے کیونکہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا کہ جو گناہ کرتا ہو. اور اس کے لیے انہوں نے سورہ کہف کی 28 آیت انہوں نے پیش کی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. تو اس آیت کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے سکتا؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اولو الامر کے مقام پر جو فائز ہوگا جی، وہ ایسی چیز کا اگر حکم کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی تو اطاعت ہی نہیں ہے. ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اچھی اور بری سب باتوں کو مان لیں؟ لیکن علامہ صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میری بیٹھے بات میں بولا نہیں کریں، نہیں بیچ میں بولا نہیں کریں. میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال دو. دیکھیں اگر یہ کریں گے نا، میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گی، یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں بات شروع کرتا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں، آپ اپنی باری پہ بولیں. بھائی میں بول رہا ہوں، میں نے ابھی تک ٹوکا ہے، اس ریئیکشن کی ضرورت نہیں تھی. نہیں. اچھا، میں نے یہ سوال، فل ٹائم مل رہا ہے نا، آپ اس میں بات کریں، آپ اس میں پوری تسلی سے دیکھیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں میں نے لکھ لی ہیں، میں یہ باتیں کروں گا، اس پہ جو بھی آپ کو ہوگا اگر بیچ میں آپ ٹوکیں گے نا، نہیں میں نہیں ٹوکوں گا، اور میں آپ سے یہ تقاضا اپنے لیے بھی کروں گا. بالکل میں نہیں بولوں گا. میں انشاءاللہ میں آپ سے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ جو بھی گفتگو کریں گے آپ کی خاموشی کے بعد کروں گا، میں ٹوکوں گا نہیں. میں 10 بستہ عرض کر رہا ہوں، آپ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو ہمارا ٹائم ہے نا، دیکھیں میں نے ٹائمر لگایا نہیں، جو باتیں اٹھائی ہیں نا، انسان ہے وہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں تسلسل سے میری بات ہو، اگر آپ کہیں گے آپس میں بات کریں مجھے سوال تو پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، ہم بیٹھیں گے. نہیں، آپ مجھے سوال بتائیں، میں آپ کی جانب سے ان سے کر سکتا ہوں. نہیں، آپ نے سوال کر لیا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے میں کاؤنٹر کوشچن جو کرنا چیزیں چاہتا انہوں ہوں. نے بیان کی ہیں اور میں نے ان کے بارے میں مجھے بات کرنے دیں، پھر اس کے بعد یہ بات کریں. اور میں نے ان پہ بھی کاؤنٹر کوشچن کیا جو ابھی آپ ابھی کافی میرا وقت جو ہے نا وہ آپ نے لے لیا. آپ کا سوال یہ تھا
من اغفلنا قلبہ، یہی سوال تھا نا، تو اس کا میں ان کا جواب، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کسی گنہگار کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا. ہاں نہیں یہ دے ان کا سکتا. مدعا ہے. یہ ان کا مدعا ہے، میں سمجھ گیا. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گنہگار کی پیروی کریں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ گنہگار کی پیروی کریں؟ یہ میں اپنے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو کہہ چکا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ان چاروں بزرگوں کے خطبات ہماری کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں مولا کائنات کے، کہ اگر میں قرآن سے اور حدیث سے ادھر ادھر ہٹوں تو اسی وقت میری گرفت کرنا. صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ مولا کائنات کا یہ کہنا، ان بزرگوں کا یہ کہنا کہ اگر ہم ہٹیں تو گرفت کرنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی سے امکان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا انہوں نے کوئی گناہ اس طرح کے، خلفائے راشدین کے کوئی گناہ تو موجود نہیں اہل ہے. سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں. یہ صفت فرشتوں کی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق، اس کے فضل سے، اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ کی برکت سے اہل بیت اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں. صحیح ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یعنی ان کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں جس کو ہم کہہ سکیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف کیا. اگر اس میں اجتہاد ہے تو اجتہاد کے اندر اجتہادی خطا باقی ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے پاس اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا مسئلہ آیا تھا، اور آپ اسی طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے پسند فرمایا تھا. ٹھیک. اچھا حضرت عمر، نہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی نا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو ٹائم دیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو آپ نے اپنا مدعا دونوں نے بیان کر دیا. اب جو آپ کے سوالات ہیں وہ میں ان سے کرنا چاہتا ہوں. میری باری ابھی سنیں، مجھے پہلے اس پہ بات کرنے دینا، ٹائم لینے دینا، آپ تھوڑا سا عمل کا مظاہرہ کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے بدری قیدیوں کے بارے میں، وہ بھی تو نبی کے سامنے ہوا، جی. اور اس میں دونوں طرف صحابہ بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے. تو سب باتیں ہمارے سامنے ہیں. مولا کائنات نے بھی کئی مقامات پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے اجتہاد فرمایا ہے آپ نے. اچھا جی. سیدنا عثمان کے طور پر، جی مثال کے طور پہ سیدنا عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور آپ اس حکومت کے مرکزی جو ہے وہ رکن تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ ان دو بزرگوں کی حکومتوں میں فتنہ نہیں ہوا تو آپ کی حکومت میں آزمائش بڑھی ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. تو پتہ چلا کہ شیخین کی جو حکومت تھی اس میں مشیر سیدنا علی المرتضیٰ تھے. مگر سیدنا علی المرتضیٰ اور اس وقت اکابرین صحابہ، جب وقت کا ایک مظلوم خلیفہ، اس وقت تو کربلا بھی برپا نہیں ہوا نا، زمین پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان شہید کیے جا رہے ہیں. تو مولا کائنات کا اس میں اجتہاد یہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیجا، آپ خود تشریف نہیں لائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت عثمان ابن عفان کا اجتہاد بھی تو ہے نا کہ آپ نے اتنی بڑی، یعنی کہ 26 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت تھی آپ کی، اور آپ نے ان کو گولی چلانے کا حکم بھی نہیں دیا. کریڈٹ تو دینا آپ. مدینہ المنورہ کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے، کہ میں پہلا وہ خلیفہ بھی نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ خون بہائیں. تو اجتہاد تو ہے ہر جگہ. خیر یہ باتیں تو ہو گئیں. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا، انہوں نے بیٹا مانگا. اس سے مراد یہ ہے ہی نہیں جو یہ استدلال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے نبی کا بھائی نبی ہوتا تھا، اس کا بیٹا نبی ہوتا تھا، اس کا باپ نبی ہوتا تھا. ان سارے نبیوں میں سے میرے آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ والد نبی ہیں، نہ بھائی نبی ہیں، نہ بیٹا نبی ہے. یہ سوال لکھیں. میں سوال یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی کریم علیہ، ماشاء اللہ مجھے خوشی بھی ہے، مانا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے اور حکومت بھی کرتے تھے. بالکل رائٹ بات کی انہوں نے، بہت زبردست. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر حکومت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. پتہ چلا کہ ان کا جو صحیح مذہب ہے شیعہ کا وہ یہی ہے کہ جو حاکم وقت سیدنا صدیق اکبر تھے ان کی فضیلت اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، کہ ان کے بعد صدیق اکبر کا نمبر ہے، پھر عمر بن خطاب کا، پھر عثمان ابن عفان کا، پھر مولا کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. وگرنہ ان کے یہاں سے یہ بات آتی ہے کہ وہ حکومت کے تو خلیفہ ہے مگر کسی اور چیز کے وہ خلیفہ نہیں ہیں. رہی یہ بات کہ مولا کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان تینوں بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کی حکومت میں جہاد کیا ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف آپ مجھے کہیں سے روایت لا کے دے سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایکشن نہیں لیا؟ کس کی حکومت میں لیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں لیا. تو جب مولا کائنات نے ان کو رسول کا جان نشین بھی تسلیم کیا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور یہ بات بھی موجود ہے جب کوفہ کی مسجد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کی پیروی اور اطاعت کیوں کی،
تو آپ نے فرمایا اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے ایام میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ میری نماز کا مالک ابو بکر ہے تو میری حکومت کا اور معاملات کا مالک بھی ابو بکر ہوگا. یہ مولا کائنات کا اپنا بیان ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کے بیٹے بھی نہیں ہیں, نبی کے بیٹے نہیں ہیں, آپ کا بھائی. دوسری بات یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں پورے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے وارث مانگا ہے, بیٹے مانگے ہیں. زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا ہے, بیٹے مانگے ہیں. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کشتی میں بٹھانے کے لیے اللہ سے عرض کی, اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے. مجھے پوری کتب کے اندر یہ ایک جگہ دکھا دیں جہاں نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے, مجھے وارث دے اور وہ میری کتاب کا وارث ہو. یحییٰ علیہ السلام تو کتاب کے وارث ہیں, وہ تو نبی ہیں, نبی کے پاس تو کتاب یا آتی ہے یا پہلے نبی کی کتاب کا مؤید ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد تو سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا. جب نبی علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے جان نشین کا جو ان کا استدلال ہے نبی ہونا چاہیے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور ہمارے پاس صحیح حدیث پاک موجود ہے اور یہ زیر باس آیت بھی اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی یہ اس پر نصوص قطعی دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ وراثت ہے دینی وراثت ہے, وہ علم وراثت ہے, وہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کا مصلی وراثت ہے. اور اس کے لیے آپ نے مولا کائنات کے لیے 3 مرتبہ اللہ سے دعا کی تھی, 3 مرتبہ. سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے, اللہ پاک نے منع فرما دیا. اور مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم نے وصال کے وقت قلم اور کاغذ منگوائے اور اس کے بعد یہ صحیح حدیث ہے, اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. میرے آقا نے فرمایا رہنے دو, اللہ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے, میں لکھنا اس لیے چاہتا تھا, ہو سکتا ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. اگلی جو آخری بات ہے جی, اگلی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے جو معصوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خلافت کا طلبگار ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا جی, کیونکہ نبیوں کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں دنیاوی جاہ و جلال تو ہے نا کہ حکومت ملے گی, منصب خلافت ملے گا, مکہ اور مدینہ زیر تسلط ہوگا. انبیاء علیہ السلام نے سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی نے حکومت کی اللہ سے دعا کی ہی نہیں ہے, نہ وہ طلبگار رہے ہیں. اگر انہوں نے کہیں حکومت مانگی بھی ہے تو اس میں نفاذ دین ہے, نفاذ دین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا اجعلنی علی خزائن الارض, عہدہ مانگا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے نہیں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ خود پڑھنے سورہ فرقان کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم بطحہ پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں. علامہ صاحب آپ کا وقت ہو گیا, اختتام ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. حافظ صاحب آپ سے جو ان کی گفتگو سے میں نے جو سوال میرے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اولو الامر سے مراد علماء کرام ہے, اور یہ آج بھی موجود ہے, علماء ہیں. انہوں نے آیت بھی پیش کی, تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ان کی تمام تفاصیل نہیں, اس کے لیے انہوں نے آیت پیش کی, آیت کا نمبر بتائیے گا. ہے جو انہوں نے جوڑی ہے اس کی تفسیر جو ہے ان کا عقیدہ اہل سنت کا اجماع جو ہے اس چیز پر نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ جو حاکم بنے اور ان کے لیے کہا گیا کہ یہ الامر ہے, اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی ہے. علماء والا جو ہے, علماء اگر دیکھیں نا, اگر ہے تو علماء اگر اولو الامر ہیں تو کیا وہ اپنی جو حقیقی علم ہے یا جس پر وہ دسترس رکھتے ہیں لوگوں پر نافذ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے نا. بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا دین نافذ ہو, تو یہ کام وہ کرے گا جو اللہ کا نمائندہ ہے. اب میں ان کی ذاتی رائے کو تو قبول نہیں کر سکتا نا. بات یہ ہے کہ جو سوال میں نے اٹھایا تو ہداروی صاحب نے جو ریئیکشن دیا وہ ریئیکشن سے میں سمجھ گیا کہ جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں, جو باتیں میں نے اٹھائی ہیں, ہداروی صاحب اس کو یعنی ان کے پاس جو ہے وہ شاید جواب نہیں ہے, یا جو ریئیکشن اٹھایا تھا میں نے مخاطب تھا آپ سے, تو اس بات پر جو ہے مجھے بڑا تعجب ہوا. تو یہ اپنا ویسے تو میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں, ہم یہاں پر علمی گفتگو کر رہے ہیں, اور اس طرح سے تیز ہونے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حاوی ہوں گے یا جیت جائیں گے, تو یہ کبھی نہیں. کیا آیت کا نمبر بتائیے گا؟ اس پہ نمبر نہیں ہے, دیکھ لیجیے. جی میں اپنی بات پوری کر لوں پھر اپنے ٹائم پہ آپ مجھے بتا دیجیے گا, ان کو بتا دیں. آپ ان سے ہاتھوں ہاتھ ایک سوال کا جواب لے لیں کہ اگر جب ہم دنیا سے چلے جائیں, مر جائیں, محشر کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جو پہلی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یا دوسری یا تیسری, اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ صرف آپ سے 3 سوال ہیں, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا. آپ ان کی بات کو نوٹ کر لیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانا نہیں مانا. صحیح. انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں پوچھے گا, یہ آپ لکھ لیں اپنے. میں لکھ رہا ہوں. کسی کا نہیں پوچھے گا, نہیں پوچھے گا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایسے پوچھے گا کہ آپ کے ساتھ کیا اس میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. چلو میں نے لکھ لیا. میں یہ تمنا کرتا ہوں آج کیمرہ کے سامنے جی کہ اللہ مجھے یہ وقت دکھائے اور ہداروی صاحب ہم اکٹھے ہوں,
کہ پھر میں ہزاری صاحب سے پوچھوں کہ ہزاری صاحب دیکھو اللہ پوچھا نہیں پوچھا نہیں آپ اکٹھے تو ہیں نہیں، جب ہم اللہ کے سامنے ہوں، جب اللہ کے سامنے معاملہ ہو تو میں ہزاروی صاحب کو، اللہ سے میری اس وقت یہ التماس ہے کہ میں پوچھوں گا کہ ہزاروی صاحب اب بتاؤ کہ اللہ نے پوچھا نہیں پوچھا کہ وقفوا منا مسئولون، کہ اس آیت کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں کہ اکثر اہل سنت علماء نے بھی اس کی تفسیر لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ علی کی ولایت کا ان سے پوچھو، ان کو روکو. یہ آپ نہیں مانتے، لیکن آپ ہی کے بریلوی علماء کی ویڈیو موجود ہے. نہیں ویڈیو نہیں، کتاب دکھا دیں. نہیں میں آپ کو دکھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کو بھی شامل کیا کہ بھائی تم اگر دیکھنا مجھ میں کوئی خرابی تو مجھے روکنا. مولا نے کبھی ایسا نہیں کہا. مولا علی نے تو کہتا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو. یعنی ان کو اپنے علم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ میں ایسے علم پر ہوں کہ میں کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہوں. یہ دعویٰ وہی کرتا ہے. تو آپ بلا وجہ جو ہے نا امیر المومنین کو ان چیزوں میں نہ جڑا کریں. آپ امیر المومنین کا جو علم ہے وہ وارث قرآن ہے. اللہ نے ان کو وارث قرآن بنایا ہے، رسول خدا کے علم کے وارث ہیں وہ. آپ ان کا کمپیریزن نہ کیا کریں کسی کے ساتھ. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اگر امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، ایک عام شخص یہ کام کر سکتا ہوتا، تو خدا کی قسم اللہ کے نظام میں رسول خدا کی وصیت میں امام مہدی نہ ہوتے. ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ امت اس قدر انتظار کرے کہ معصوم بچے فلسطین میں مر رہے ہوں، لوگ ناحق قتل ہو رہے ہوں، تفرقہ بازی ہو، کسی کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العالمین عام لوگوں سے اپنے دین کو غلبہ دلوا دیتا. صرف امام مہدی کے لیے کیوں رکھا کہ وہ دنیا کے اندر عدل قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر ایک دین کو نافذ کریں گے، اللہ کا ایک اولو الامر پوری دنیا پر، خلیفۃ اللہ فی الارض. صحیح. تو بھائی آپ کیوں اس سارے دوران میں جو ہے اللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے نظام کو جھٹلایا ہے، تو اب دیکھ لو نتیجہ. اللہ جب اپنے امر کو غالب کرے گا پھر دنیا دیکھ لے گی کہ ہاں ہم غلط تھے. جس امام کی ہم انتظار میں تھے، جس کو آنا تھا، وہ واقعی معصوم ہے، اس سے گناہ اشتباہ نہیں ہوتا. تو بھائی اگر ایسا ہے تو یہ کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی نا، تو پھر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ساری امت اجماع کر کے بنا لے ان کو خلیفہ اور کہے کہ یہود و نصارہ پر سب صحیح ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء اگر علماء سے مراد لیں تو وہ تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہی نہیں نا. بات یہ ہے کہ بات کہنے سے کافی نہیں ہوتی نا، مقصد آپ عمل بھی تو ایک چیز نظر آنا چاہیے. اچھا علامہ صاحب، میرا سوال ہزاروی صاحب آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے، اب بتائیے کہ آپ نے جو بات کی علماء والی، اسی سے میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. اگر علماء مان لیے جاتے ہیں اولو الامر سے، تو صحیح روایت ہے مسلم کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایک حبشی بھی مسلط کر دیا جائے امیر، اور اس کی سر اس طرح ہو جیسے کشمش کی طرح اس کا سر، بالکل ایسے چھوٹا سا سر ہو، پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت سے باہر نہیں جانا. تو ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ امیر مراد ہے اس سے. تو یعنی اس کی امیر کی مطلق اطاعت مراد ہے. مطلق مراد نہیں ہے. میں نے اسی لیے گفتگو کے شروع میں کہا اس کی بات ماننی ہے. آپ کے پچھلے 2 پروگراموں میں ہم خلیفہ کے، اگر ہم اولو الامر سے مراد خلیفہ لیتے ہیں تو اس کی شرائط اور ساری چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، ان کو میں دہراؤں گا نہیں. اولو الامر جہاں تک امر کی بات ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ امر سے مراد کیا انہوں نے لیا کہ زبان سے نہیں بلکہ ان کے پاس طاقت ہو، ایسا انہوں نے لفظ استعمال کیا. امر قرآن کریم کے اندر قول کے معنی میں بھی آیا ہے. وما امر فرعون برشید. امر ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ اچھے کے لیے بھی آتا ہے، برے کے لیے بھی آتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اولو الامر سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس علمی قبضہ ہے، سنیں، جس کے پاس علمی قبضہ ہے، فقہی قبضہ ہے، وہ پیاس بجانے کے لیے اولو الامر سے مراد مجتہدین ہیں. وہ اولو الامر ہیں. کس میں؟ علم کے اندر. اس کے لیے ان کی حکومت ضروری نہیں ہے، اس کی حکومت ضرورت نہیں ہے. اور اس سے میں ایک سیف راستہ دے رہا ہوں شیعہ برادری کو کہ آپ کے جو نظریات ہیں ان نظریات کے اندر، یعنی کہ یہ ان کو جواب بھی مل گیا کہ سوائے امام حسن کے اور مولا کائنات کے کسی اور کو حکومت، اور تیسرے امام مہدی علیہ السلام حکومت نہیں ملی. تین حکومت نہیں ملی. امام مہدی تو ان کو حکومت مل گئی ہے. ان کا کیا نظریہ ہے؟ ملے گی نا، یہ تو ہمارا تو ایک بات ہوگی کہ مطلب ابھی وہ دنیا میں ہیں تو ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. 12 میں سے 3، یعنی یہ بھی تو امام کی تو اس میں نہیں آتا، نقص میں نہیں آتا کہ اگر ایسا مذہب ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ملے گی. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق میں بات نہیں، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تو پیدائش ہی نہیں ہوئی نا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جیسے یہ انہوں نے کہ ان کے ائمہ میں سے 3 کو حکومت تو ملے گی نا. اس وقت امام مہدی غیبت میں ہیں، کس کنڈیشن میں ان کے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ میرا ٹرن تو آپ نہیں، میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دیا تھا جو آپ نے میں نے کیا تھا تو آپ کو غصہ آ گیا تھا. نہیں، بعد میں آپ اس کے بعد آپ نے کیا تھا. نہیں، چلے یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سوال سنیں، امام مہدی کو جس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ اہل سنت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تو اہل سنت امام مہدی کا اسی شدت سے انتظار کر رہے ہیں جس شدت سے اہل سنت موت کا انتظار کر رہے ہیں، اور قبر کا انتظار کر رہے ہیں، اور آخرت کا انتظار کر رہے ہیں.
یعنی کہ امام مہدی کے آنے کا عقیدہ ہے میرے بھائی.